बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसके अंदर से एक इकोनॉमिक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज यकीनन इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर है, जहां भारत कंप्लीटली पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान ने काउंटर करने के लिए एक डोसिया तैयार किया। उस डोसिया के अंदर जो DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पेश किया, उस डोसिया के अंदर बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। ये चैलेंज है कि दुनिया में पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर इमेज है वो भी लेकर जाना है, इंडिया की असली चेहरे को भी दिखाना है। इसके साथ साथ इकॉनमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां गरीब अवाम के लिए किसी भी तरह से ज़िंदगी के आम चीज़ें अशया खुरोनोश ख़रीदना भी मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन, इन तमाम चीज़ों को रोकना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक सोशल चैलेंज है। वो सोशल चैलेंज कोरोना की फॉर्म में आया है, जो कि अवाम की हेल्थ के लिए, अवाम की ज़िंदगी और सेहत दोनों के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बनकर अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आ रहा है दिस पॉइंट इन टाइम। बट इन तमाम चैलेंजेस को एक तरफ रखें और पाकिस्तान की सियासी क़यादत की बसीरत देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे बाकी सारे चैलेंजेस नहीं इतने इंपॉर्टेंट जितना सियासत करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं सिर्फ अपोजिशन या सिर्फ हुकूमत की बात नहीं, बल्कि दोनों फरीक़ैन की बात कर रही हूँ। अपोजिशन एक तरफ अवाम की ज़िंदगी को, अवाम की सेहत को दाव पर लगा के जलसे जुलूस करने में बिजी हैं। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने लाहौर में अवामी राबता मुहिम में एक जलसा, एक रैली से खिताब किया। ऐसी सिचुएशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ही कोरोना का शिकार होकर आइसोलेशन में हैं। अब अवाम 13 दिसंबर को जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक बड़े जलसे में आएगी तो क्या वो कोरोना के फैलने का सबब नहीं होगा? इसके अलावा हुकूमत क्या काफ़ी इक़दामात उठा रही है इस तमाम सिचुएशन से, इस तमाम सूरत हाल से निकलने के लिए? एक तरफ हमें सियासी जो अदम इस्तेहकाम बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत के सरबराह इमरान खान साहब किसी भी तरीके से अपोजिशन के लीडरान से राबता नहीं कर रहे हैं। वो अपने जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसको तो भेज देते हैं, या उससे तो राबता कराने की कोशिश करते हैं, या पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ज़रिए तो राबता कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक भी दफ़ा किसी भी लीडर से राबता करके कोरोना के हवाले से बिलखुसूस अपने जलसे जुलूस के इल्तवा के जो रिक्वेस्ट है वो नहीं की किसी भी सियासी लीडर से। तो ऐसी सूरत हाल में हमें दोनों अतराफ ही एक नॉन सीरियसनेस नज़र आती है। फिर आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगते मांगते अपोजिशन को ख़ुद इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा। क्या ये सच साबित होगा या नहीं, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमानान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हेल्थ की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने ज्वाइन किया। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, आपने भी ज्वाइन किया। निसार अहमद चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद बाकायदा आगाज करेंगे अपनी गुफ्तगू का। पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस से नबरदाज़मा होना है पाकिस्तान ने, और बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां चैलेंजेस का एक अंबार लगा हुआ है। माशी तौर पर सेहत के एतबार से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसे में ये जो सियासी चैलेंज है ये भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्टिकिंग टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज़ कैसे किया जाएगा? सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात जो कि हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की बात करती रही है। आप लोग वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। 13 दिसंबर को लाहौर में एक जलसा होना है PDM का। वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं मांग आप लोग इस्तीफ़ा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब का, देने आपको इस्तीफ़ा पड़ जाएगा अपना। ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है PTM को? पहले तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा से पूछना है कि आपको पता है कि आप यहाँ पे कब तक हैं? अच्छा। आप ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती हैं इशारा मिलते ही,
اور پھر جب آپ ہٹتی ہیں تو آپ پہ کرپشن تک کے چارجز لگے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ حکومتی پارٹی میں ہیں تو وہ سب چارجز سب یاد ہی نہیں رکھتے. ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم استعفیٰ مانگیں، کیونکہ وزیر اعظم کی انہوں نے کوئی ایک ڈلیوری نہیں بتائی کہ عوام کو انہوں نے کوئی ایک ریلیف دیا ہو. کوئی ایک ریلیف اگر فردوس عاشق اقوام صاحبہ بتا دیں کہ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا ہے، بس ایک دفعہ ضرور دیا جب انہیں ہٹا دیتے ہیں، یا فیاض الحسن چوہان کو ہٹا دیا، اس طرح کے لوگوں کو جب ہٹاتے ہیں تو تھوڑا ریلیف لگتا ہے کہ تھوڑی گندی باتیں، گندے القابات سننے کا موقع ہے. ادروائز تو کوئی ریلیف نہیں ہے. تو پھر عوام کا رائٹ ہے کہ وہ استعفیٰ مانگیں. ہم عوام کی آواز ہیں اور ہم استعفیٰ مانگ رہے ہیں. باقی اگر ہمیں دینے پڑے تو یہ تو ہمارا اپنا ڈیسیشن ہوگا. اچھا ویسے شہلا صاحبہ ٹیکنیکلی اگر دیکھیں اگر آپ لوگ بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں تو یہ تو اسمبلی تحلیل ہونے کی طرف معاملہ چلا جائے گا نا. تو آپ لوگ آسان والا کام کریں بجائے یہ کہ عوام کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈلیں، کرونا کی وجہ سے لوگ اکٹھے بھی ہوں، ایک جمع غفیر بھی اکٹھا ہو، استعفیٰ دے دیں، آسانی سے وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیجا جا سکے گا. اسٹرگل جو ہے وہ آسان راستوں پہ چلنے کا نام نہیں ہے کہ ایک کزن کو بلا لیا، اس کے مرید بلا لیا اور کہا ہمارا دھرنا ہے. اسٹرگل اس کا نام نہیں ہے. اسٹرگل جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کی جاتی ہے اور ایک لاہے عمل کے ساتھ کی جاتی ہے. ہم جو ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ مل کے چل رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی آسان راستے استعمال نہیں کر رہے. ملتان کا جلسہ 11 بجے آپ اجازت دیتے ہیں، نہ وہاں پہ کرسی تھی، نہ وہاں پہ لائٹ تھی، نہ وہاں پہ پراپر مائک کا لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم تھا. چیئرمین بلاول کی جو گاڑی تھی جہاں سے لنک کے تھرو انہوں نے اسپیچ کرنی تھی، اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسپیچ نہیں ہوئی. تو ہم نے کوئی آسان راستہ اختیار نہیں کیا ہے. ہمارے کان میں کسی کی بھاشا نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی انگلی کے منتظر ہیں کہ وہ امپائر آئے گا اور انگلی دکھائے گا. ہم اپنی جدوجہد پر ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں اور جدوجہد کا راستہ مشکل ہوتا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا یہ فردوس عاشق اقوام صاحبہ والی بات جو ہے میں ذرا نثار احمد چیمہ صاحب کی طرف بھی لے کر جاؤں گی. چیمہ صاحب آپ لوگوں کو استعفیٰ دینا پڑ جائے گا فردوس عاشق اقوام صاحبہ کی نظر میں. آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اس ٹائم کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا استعفیٰ مانگا تھا. وہ استعفیٰ نہیں آ سکا تھا ہاتھ میں، الٹا پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف کو خود استعفیٰ دینا پڑا. وہ استعفیٰ قبول نہیں ہوا. ایاز صادق صاحب اس ٹائم پہ اسپیکر تھے، انہوں نے منظور نہیں کیا یا پی ٹی آئی والے نہیں آئے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن استعفیٰ نہیں لے سکے تھے بلکہ استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا. اب جو فردوس عاشق اقوام صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ واقعی میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا استعفیٰ تو دور کی بات، آپ لوگوں کو خود استعفیٰ دینا پڑ جائے گا؟ دیکھیں وہ فردوس عاشق اقوام صاحبہ جو ہیں ان کی جو لیٹسٹ ویڈیو آ رہی ہیں جس طرح وہ اینٹیں توڑ رہی ہیں دیکھیں ان کا اس کام کے لیے تو بالکل وہ فٹ ہے ماشاء اللہ. لیکن یہ جو ہے اس طرح کے سیاسی مشورے دینا ان کا کام نہیں ہے. حقیقت یہ ہے دیکھیں آپ باہر کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں پبلک پرسپشن کیا ہے. عوام جو ہے عوام کا جینا انہوں نے جس طرح مشکل کر دیا آپ کے سامنے ہے. 2.5 سال میں مہنگائی کی جو صورتحال بنی ہے ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب یہ کہ غریب آدمی تو ایک طرف آپ مڈل کلاس آدمی متوسط طبقے کا آدمی جو ہے اس کے لیے بھی گھر کا خرچہ کرانا ممکن نہیں رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. عوام ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو استعفوں کی بات ہے اب جس طرح میں نے گزارش کی راہ چلتے کسی آدمی سے پوچھے وہ کہے گا جی کہ ان کا مزید ایک دن بھی ان کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے اس حکومت کو. اور یہ ان کا جانا جو ہے وہی ملک اور قوم کے مفاد میں، اور جتنی جلدی یہ اس حالات سے نجات حاصل ہو اتنا ہی ملک اور قوم کی بہتری اور اس میں فلاح ہے. رائٹ. اچھا لیکن آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، 13 دسمبر کو کوئی بڑا اعلان ہونے والا ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ عوامی رابطہ مہم پر نکلی ہوئی ہیں. کیا بڑا اعلان ہونے والا ہے؟ کیا حکومت کو کوئی ایسی تھریٹ دی جائے گی کہ اس کے بعد حکومت کے پاس پھر اپنی حکومت ختم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا؟ چیمہ صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ دھرنوں اور جلسوں سے حکومتیں جایا نہیں کرتی، کمزور ضرور ہو جاتی ہیں.
देखिए वो जो हुकूमतें हैं, अवाम की मुंतखब हुकूमतें होती हैं, उनके बारे में तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो धरनों से और इस तरह जलसे जुलूसों से नहीं जाती, लेकिन जो इस तरह की एक जाली सी हुकूमत हो, कमजोर सी विसाखियों के सहारे खड़ी हो, जो खुद आई नहीं लाई गई है, जो सबको पता है, वो तो ये है कि देखिए वो तो एक रेत का घरौंदा है। वो तो सच्ची बात ये है कि इसका तो जाना ठहर गया है, इसका तो जाना कोई मुश्किल नहीं है, इनकी अपनी टांगे कांप रही हैं। लेकिन एक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लाहौर के जलसे में या किसी भी जलसे में हमने उस तरह के कोई काम नहीं करने, उस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने जिस तरह के पीटीआई की क़यादत में कंटेनर पे चढ़ के 126 दिन के दौरान किया। देखिए हमने कोई गैस और बिजली की बिल नहीं गिराने, हमने कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी, हमने कौम को लाकानूनियत पे नहीं उकसाना, हमने ये नहीं कहना कि आप ना सिर्फ बिल ना दें बल्कि ये कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हुंडी के जरिए पैसे भेजें, बैंकों के जरिए ना भेजें। हमने पीटीपी पे हमले नहीं करने, पार्लियामेंट पे हमले नहीं करने, पुलिस पे हमले नहीं करने। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीकों से इस हुकूमत को चलता करेंगे इंशाअल्लाह, और अवाम इसमें हमारे साथ है, बल्कि हम हमसे आगे हैं। अवाम तो देखें, सच्ची बात ये है कि वो कह रहे हैं, देखिए कोरोना के बावजूद जिस तरह जॉब दर जॉब जिस तरह लोग हमारे जलसों में आ रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है वैसे लेकिन कि जिम्मा अवाम साहब का ये किन्होंने फखर वाली बात तो नहीं है कि कोरोना के बावजूद एसओपीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही आप लोगों के जलसों के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन्हीं जलसों के बाद जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं। इसी तरीके से अवाम का जो एक बड़ी तादाद आप लोगों के जलसे में आती है, वो उनकी सबकी जिंदगी, उनकी सबकी सेहत जो है बिल्कुल दाव पे लगी हुई है। देखिए इसमें मेरी दो गुजारिशात है। एक ये कि एसओपी पे बिल्कुल अमल होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि जो भी जलसे में आए, हमारे जलसों में जुलूसों में आए, वो ये है कि एसओपी पे अमल करें, मास्क पहन के आए। ये बात सही है कि वहाँ पे आप ये अगर आप कोई भी कहे तो ये बात सही होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जो है वो इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है सियासी जलसों में। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये कम तर बुराई है और इसको गवारा किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त किया जा रहा है। एक बड़ी बुराई, एक बड़े आजाद की निजात हासिल करने के लिए जो कि पीटीआई की शक्ल में, पीटीआई हुकूमत की शक्ल में मुसल्लत कर दी गई है। और दूसरी बात जो है वो ये फर्क क्या है? फर्क ये है कोरोना और पीटीआई के अजाब में कि वो ये कोरोना की वबा जो है उसके मुतासरीन जो है चंद हजार या मैक्सिमम चंद लाख है, जबकि पीटीआई हुकूमत का जो अजाब है उसके मुतासरीन तो 22 करोड़ आवाम है। दूसरी तरफ ये है कि इसकी जो कोरोना की वबा है उसकी मोर्टेलिटी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम है, जबकि पीटीआई अजाब जो है इसकी तो बड़ा दिक्कत है, ये तो बहुत मौलिक है, यहाँ तो लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। और तीसरा जो फर्क है वो ये है कि कोरोना में मुबतला शख्स, कोई मरीज जो है वो सेहतमंद हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट, कोई आफ्टर इफेक्ट, कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है। सेहतयाब हो गया, सेहतयाब हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जबकि ये पीटीआई का अजाब जो है इसकी अगर आज निजात भी हासिल हो जाए तब भी इसके खतरनाक नतीजे पता नहीं कौन कब तक भुगतती रहेगी। अच्छा, वैसे चीमा साहब कथा कलामी के लिए माजरत, इसके ऊपर साइड इफेक्ट्स के ऊपर तो एक अभी बड़ी लंबी और तवील रिसर्च हो रही है कि लोगों को जब एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस हो जाता है कोरोना की वजह से तो फिर उसके दूररस नताइज क्या होते हैं। साइड इफेक्ट ना होने के कोई ऐसा आफ्टर इफेक्ट नहीं है। अच्छा चीमा साहब, लेकिन आप लोग इस्तीफा दे दें तो हुकूमत की ऑटोमेटिकली असेंबलियां जो है तहलील होने की तरफ आ जाएंगी। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग आसान रास्ते की तरफ क्यों नहीं जा रहे। ये मुश्किल रास्ता जहां आवाम की सेहत को भी खतरा है, आप लोगों की अपनी सेहत को खतरा है, इसको क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? नहीं, हम ये देखें, आसान रास्ते भी इख्तियार करेंगे और ये सजाब से निजात हासिल करने के लिए कोई मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ा वो भी करेंगे। राइट। अच्छा, डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, ऑपोजिशन तो जलसों से बाज नहीं आने वाली। आज भी पीएमएलएन की सरबरा लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम पर निकली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस बार कोरोना वायरस की वायरलेंस अच्छी खासी ज़्यादा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत है किधर। फिरदौस आशिक अवान साहिबा आकर कह तो देती हैं कि कानून का वार होगा, लेकिन कानून का वार तब तक का इंतज़ार करेगा जब तक हमारे पॉजिटिविटी रेट इससे भी ज़्यादा आगे चला जाएगा। पहले ही हम लोग इस बार के कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ देख रहे हैं। हुकूमत किधर है? वेयर इज़ द गवर्नमेंट? जी नहीं, देखिए जी, हुकूमत का काम तो ये है कि वो एसओपीज को इशू करे और लोगों को, मैं समझती हूँ कि इस वक्त ऑपोजिशन को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है ऑन कोरोना वायरस,
جس کے اندر تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. پچھلے ہفتے بھی اس کا ایک اجلاس بلایا گیا تھا تاکہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ سب کمپلائنس کریں ان ایس او پیز کے ساتھ، مگر انفارچونیٹلی اپوزیشن کی جو دونوں مین پارٹیز تھیں پی ایم ایل این اور پی پی پی، ان کے نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے، چونکہ وہ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے، آپ ہمیں بتاتے نہیں. تو جب یہ ایک اسپیشل کمیٹی ہے جس میں ان کا بڑا اہم رول ہے اور ان کی سفارشات اس سے پہلے بھی جو 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں، ہم نے ان کی سفارشات جو انہوں نے دی تھی وہ این سی او سی کو پہنچائی تھی، اور سب سے زیادہ یہ لوگ ہی اسٹریس کرتے تھے کہ چیزوں کو لاک ڈاؤن کریں، چیزوں کو کلوز کریں، اور آج وہ جسٹ اپوزٹ ٹو این سی او سی کی سفارشات کے وہ چل رہے ہیں. مگر اب حکومت نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ مینار پاکستان چونکہ کھلی جگہ ہے وہاں پر آپ کریں، ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرائیں، مگر ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی سیریس نہیں ہے، اور اس وقت عوام کی زندگیاں جو ہیں وہ انہوں نے ایٹ رسک ڈالی ہوئی ہیں. تو اپنی ذمہ داری ہر ایک کو ادا کرنی ہے. رائٹ. اچھا اور وہ ڈاکٹر اس صاحبہ، وقت نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف شیلا رضا صاحبہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے عوام اکانومی کی وجہ سے، باقی مسائل کی وجہ سے پس رہی ہے، تو اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو منانے کے لیے پہلے تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے بلائی ایک ملاقات، اس سے انکار کر دیا اپوزیشن نے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں اسپیکر صاحب کو. وزیر اعظم صاحب کو کیا جو ہے وہ رکاوٹ ہے ان کے راستے میں کہ وہ خود اپوزیشن لیڈران سے کال کریں اور کہیں کہ خدا کے لیے آپ گھر بیٹھ جائیں؟ ایٹ لیسٹ ان کا مورل گراؤنڈ اور مورل سٹینڈنگ زیادہ ہو جائے گی کہ وزیر اعظم صاحب کو اپوزیشن کے ان جلسوں سے اور جنرلی عوام کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی انا کو چھوڑ کے اپوزیشن کے لیڈران کو کال کر رہے ہیں، کانٹیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اگزامپل سیٹ کی ہے. یہ جو مہینہ پچھلا گزرا اور یہ والا مہینہ، اس کے اندر حکومت کے اپنے بہت سارے جلسے اسکیجول تھے. نوشہرہ میں تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے جلسے اسکیجول تھے. ابھی بھی آزاد کشمیر وغیرہ میں بھی جلسے کی بات ہو رہی تھی، مگر ہر جگہ پہ پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ عوامی مفاد میں ہم کوئی جلسہ جو ہے اس وقت نہیں کریں گے. تو حکومت نے تو خود، پرائم منسٹر صاحب نے تو خود اگزامپل سیٹ کر کے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے تمام اسکیجولڈ جلسے بھی کینسل کر دیے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا میسج اپوزیشن کو ہم دے سکتے ہیں کہ ہم نے اگزامپل سیٹ کر دی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ یہ تو انڈائریکٹ میسج ہے، ڈائریکٹلی کال کیوں نہیں کر لیتے وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیں، ڈائریکٹلی اب پارلیمنٹ کے اندر جب ان کو بلایا گیا ہے تمام اپوزیشن کے پارلیمانی پارٹیز کے ہیڈ کو، تو وہ پرائم منسٹر صاحب کے بہاف پہ ہی بلایا گیا. اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے اور اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے تو آبویسلی وہ پارلیمنٹ، اس وقت پرائم منسٹر صاحب بھی تو پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا، تو ان کو پارلیمنٹ کی میٹنگ میں آنا چاہیے تھا، آ کے اپنی بالکل بتاتے کہ اور این سی او سی کی سفارشات کے اوپر ڈسکشن کرتے، موقف بتاتے، پھر بات آگے جا سکتی تھی. اگر اس کے اوپر اپنی کوئی وہ تحفظات دیتے تو پرائم منسٹر صاحب اس کو ایڈریس کرتے. وہ تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو کسی پلیٹ فارم پہ بھی ہمارے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. جی رائٹ، چلیے اسی پوائنٹ پہ مجھے بریک کی طرف جانے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹرموائل بن رہا ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں اکنامک ٹرموائل آلریڈی ہے، جہاں ہیلتھ ٹرموائل آلریڈی ہے، وہاں ایک پولیٹیکل ٹرموائل بھی جو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو کسی طریقے سے اس ٹکنگ ٹائم بام کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر ایک بار دوبارہ اپنے مہمانان کی طرف جاؤں گی اور کرونا اور سیاست کو ذرا ملا کر گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی طرف میں آؤں گی. جس طرح سے سیاسی مہم جوئی آپ لوگوں کے خلاف چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو باقی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، اکانومی کے چیلنجز ہیں، کرونا وائرس کا چیلنج ہے، بہت سارے اور چیلنجز ہیں. ایسے میں آپ لوگ اس چیلنج سے، جو اپوزیشن والا چیلنج ہے، اس سے نبردآزمہ ہونے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی اسٹریٹجی ہے یا بس آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلنے دے، جو کر رہے ہیں کرنے دینے؟
دیکھیں جی، اس وقت حکومت کو میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے جلسے جلوسوں سے ہمیں کوئی ڈینجر، بالکل کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت کی اسٹیبلٹی کو یہ لوگ افیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر جلسے جلوسوں، ریلیوں اور دھرنوں سے حکومتیں جانی ہوتی تو آپ کے سامنے 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان پاکستان تحریک انصاف سے بڑے جلسے میں سمجھتی ہوں نہ آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیے اور نہ وہ کر سکتی ہے. مگر ہمارے 126 دن کا دھرنا بھی چلا. مگر یہ چیزیں جو ہیں، یہ حکومت نہیں گرتی ہے ان چیزوں پر. یہ بات اپوزیشن کو سمجھنی پڑے گی. ان کو ٹیبل کے اوپر آ کے اپنی تحفظات بتائیں، پارلیمنٹ کے اندر آئیں، ایک پازیٹیو رول پلے کریں، جو کہ وہ اس وقت بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا، ذرا اسپیسیفکلی کرونا وائرس کی ڈاکٹر صاحبہ بات کرتے ہیں. آپ جو ہیں ہیلتھ منسٹری کی آف کورس پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان میں سیکنڈ ویو آف کرونا وائرس کدھر جا رہی ہے؟ پاکستان کی سچویشن کیا ہے؟ اور ہم لوگ کیا ایس او پیز فالو کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ حکومت امپلیمنٹ کرانے میں سیریس ہے؟ دیکھیں، بالکل حکومت تو سیریس ہے، اور لوکل انتظامیہ ہر جگہ پہ جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی ٹیمز جو ہیں وہ مارکیٹس کا بھی سروے کر رہے ہیں، وہ ریسٹورینٹس کا بھی کر رہے ہیں. وہ جس طرح سے آپ کے سامنے شادی ہالز کو بند کیا گیا ہے، کلوز اسپیسز کو بند کیا گیا ہے، انڈور ڈائننگ ریسٹورینٹس کی بند کی گئی ہے، فائنز ہو رہے ہیں ماسک استعمال نہ کرنے کے اوپر. حکومت تو اپنی طرف سے جتنی کوششیں ہیں وہ کر رہی ہے، مگر جب تک لوگ تعاون نہیں کریں گے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ انتظامیہ کس حد تک جا سکتی ہے. آپ 22 کروڑ لوگوں کے اوپر تو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے. لوگوں کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. حکومت تو اپنی طرف سے کر رہی ہے، اور اس وقت اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کرونا کی لہر ایک بہت شدید، ہمارے سمجھ لیں کہ بہت خطرناک حد کو چھو رہی ہے. ہاسپٹلز جو ہیں وہ تقریباً بھر چکے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹرز کی کیپیسٹی بہت تھوڑی رہ گئی ہوئی ہے، اور بار بار سب ان کو سمجھا رہے ہیں. مگر یہ پبلک گیدرنگز اور تھوڑا سا پبلک کا جو ہے ایس او پیز کو سیریس نہ لینا جو ہے، اس چیز کو بہت سیریس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤنز بھی کر رہی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤنز بھی کر رہی ہے. جو ہاٹ اسپاٹس ڈکلیئر ہو رہے ہیں ان کو بند بھی کیا جا رہا ہے. تو حکومت تو اپنی طرف سے معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے اور غریب عوام کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈیلی ویجز کو سامنے رکھتے ہوئے، جس حد تک ایس او پیز پہ کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. Right. اور یہ کوئی اتنا مشکل بات بھی نہیں ہے. اگر لوگ صرف یہ ایس او پیز پہ عمل کریں تو ہم اس کے پھیلاؤ کو ڈیفینیٹلی روک سکتے ہیں. رائٹ. اچھا شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جو کہ سب سے زیادہ کرونا وائرس کے حوالے سے آواز بلند بھی کرتی رہی اور یہ کہتی بھی رہی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، عوام کی زندگی زیادہ ضروری ہے. حکومت سے کہتے تھے کہ کوئی ٹھوس اقدامات لیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے انفارچونیٹلی، اور جو اتنے سارے لوگ ہیں ان کو بھی ڈر ہے کہ کرونا ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف سیاسی جو جمگھٹا ہوتا ہے یا سیاسی جلسہ ہوتا ہے اس سے کرونا پھیلتا ہے، کرونا باقی چیزوں سے بھی پھیلتا ہے، لیکن یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے. کیا لیڈرشپ کی حیثیت سے، ایک ٹاپ ہائرارکی آف پولیٹیکل ایلیٹ کی حیثیت سے آپ لوگوں کو، عوام کو یہ پیغام نہیں دینا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کیا فزیکل ڈسٹینسنگ کریں اور ایک دوسرے کو کرونا سے بچانے کی کوشش کریں؟ شیلا صاحبہ. بات تو ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ میئرز لیے، اور جہاں تک کہ جب ایئرپورٹ پر ہم نے ڈیسک لگائی تو WHO نے تعریف کی، اور جو ہم نے اقدامات لیے وہ صوبوں نے لیے. اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کورونا ہے. سب سے زیادہ ٹیسٹنگ سندھ میں کی جا رہی ہے، لیکن ایس او پیز پر عمل کرنا ہے. زندگی کو روکا تو نہیں جا سکتا، یہ تو وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے اور فرماتے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی ایس او پیز کے ساتھ عمل کرتے ہوئے سندھ میں سسٹم کو جو ہے چلایا، اور اب بھی ہم ہر ایک سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز پر عمل کریں. کیا جلسے کے علاوہ پورے پاکستان میں 3 صوبوں اور ایک اسٹیٹس صوبے کا گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، کیا ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے؟ تو کیا ایس او پیز پر عمل حکومت کسی طریقے سے کروا رہی ہے؟ اور ہاں، ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں سندھ میں بھی،
تو وہاں پہ نو ماسک نو سروس ہے اور وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے بڑے مالز میں پابندی ہے. ادروائز پورا پاکستان جس طرح ایس او پیز پہ عمل کر رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. اور جن ممالک میں مکمل لاک ڈاؤن ہوا اور ایس او پیز پہ عمل کرایا گیا وہاں فوج بلا کے کیا گیا. اچھا خیر فوج بلانے کی بات تو پھر وہ ایک اور طرف چلی جائے گی، لیکن شعلہ صاحبہ ابھی سیاسی لیڈرشپ پہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، ان کے کندھوں پہ وہ ذمہ داری ہے جو کہ ملک کی زندگی، عوام کی زندگی اور صحت کی حفاظت کی ضامن بن سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے طریقہ کار سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سیاسی جو جلسے وغیرہ ہیں ان کو کسی طریقے سے یا تو ورچوئل کر لیں یا پھر یہ کہ ڈیلے کر لیں کرونا وائرس کی یہ ویو گزرنے تک. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا؟ کچھ ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں کیا؟ آپ ایک بات پہ غور کریں اور وہ یہ غور کریں کہ صرف پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل پارٹی سپورٹر باہر نہیں نکلا ہوا. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپوزیشن کی، یہ عوام کی آخری امید ہے. ملتان میں جب ہر طرف سے انٹری انہوں نے ختم کر دی اور لوگوں کے قافلے جلوس نہیں آ سکے، اس کے باوجود ملتان میں اتنے لوگ تھے، عام آدمی نکل کر سولیڈیرٹی شو کر رہا ہے، رائے عامہ ہموار ہو چکی ہے، لوگ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑا دو. اسی پوائنٹ پہ اختتام کی طرف جاتے ہیں. میری تو عوام سے درخواست یہ ہے کہ یہ سیاست بھی چلتی رہتی ہے، حکومت کو گرانا بھی چلتا رہے گا، حکومت کے معاملات بھی چلتے رہیں گے، لیکن صحت اور زندگی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. خدارہ ایس او پیز کا اطلاق جو ہے وہ بڑا انشور کر لیجئے، کیونکہ کرونا وائرس سے گزرنا بالکل بھی ایک آسان مرحلہ نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ میرے تمام مہمانوں کا شکریہ، ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، نثار احمد شیما صاحب، شعلہ رضا صاحبہ. تھینک یو ٹو آل آف یو فار جوائننگ می ان دا شو. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اسٹے سیف، اللہ حافظ.